This conference is being recorded. آنا شروع کر دیا تھا، لکھوانے کی اجازت دے دی تھی، تو اس لیے جو پہلا دور تھا سب سے پہلا اس میں ممانعت تھی، پھر اجازت ہو گئی۔ جب اجازت ہو گئی تو لوگوں نے لکھنا شروع کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہ میں دو چیزیں ہو گئی تھیں۔ ایک وہ لوگ تھے جن میں بہت زیادہ احتیاط، تقوی، دین کے تقاضے، یہ چیزیں غالب تھیں، اور بہت زیادہ عقلیات کا بھی غلبہ تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ایک حرف کے فرق سے آگے امت میں کیا کچھ ہو سکتا ہے، تو انہوں نے حدیث کے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کی۔ آخرت کا خوف تھا کہ کہیں کوئی غلط بات ہو جائے، لکھ دیں تو ایسے نہ ہو اللہ کے ہاں پکڑ ہو جائے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ لکھی تھی احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ بھی وہ دلیل ہے جو منکرین حدیث پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر حدیث اتنی ضروری ہوتی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس 500 احادیث لکھی ہوئی تھی اور انہوں نے انہیں ختم کر دیا۔ تو وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ حدیث جو تھی وہ اتنی اہم چیز نہیں تھی۔ ہم کہتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا لکھنا یہ بات ثابت کرتا ہے کہ وہ کوئی گناہ کا کام نہیں تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ لکھا کرتے تھے، پوری بات کہو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیوں نے ختم کر دیا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے کچھ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہیں اور میں نے ان سے سنا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے جہنم اپنا ٹھکانہ سمجھ لے، تو لوگوں میں ڈرتا ہوں کہ اس میں کوئی حرف ایسا نہ آ گیا ہو جو نہ فرمایا ہو انہوں نے، اور میں نے لکھ دیا ہو اور میری آخرت برباد ہو جائے گی، لہذا تم اسے ختم کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی کیا بہت جگہوں پہ ایسے، مثلا انہوں نے اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی احادیث جو بیان کرتے تھے انہیں بتایا کہ حدیث ہے، احتیاط سے بیان کرنا، پوری احتیاط سے کام لینا، یعنی مطلب یہ تھا کہ ایسی روایتیں بیان کر دینا کوئی جس کی وجہ سے امت کو آگے چل کے مشکل پیش آ جائے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہت سی چیزیں سیاسی امور کی وجہ سے کی ہیں، لوگوں نے اسے کسی اور رنگ میں لیا۔ مثلا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے خلافت میں ایک آدمی بہت زیادہ باتیں کرنے لگا تھا اور بیجا باتیں کرنے لگا تھا، تو اسے بلایا اور فرمایا آئندہ اگر میں نے تمہاری یہ باتیں سنی تو میں تمہاری زبان کھچوا دوں گا۔ ایک کو بلایا اور اسے کہا کہ اگر یہ چیزیں آئندہ مجھے پتا چلی تمہارے یہ کرتوت تو یہ تلوار تمہارے لیے کام کرے گی۔ ان دونوں واقعات میں بھیجنے کے بعد فرمایا انہیں کچھ نہ کہنا، بس انہیں دھمکی دیں تاکہ یہ انسان بنے، نہ میں نے انہیں قتل کرنا ہے، اور دوسرے کے متعلق فرمایا نہ مجھے اس کی زبان سے کچھ غرض ہے، بلکہ ان لوگوں کو تنبیہ کرنی ہے۔ اسی لیے فقہا نے جہاں اسلامی قانون کی مباحث کی ہیں وہ کہتے ہیں کہ آدمی کو دیکھ کر سزا دی جائے گی، اور وہ کہتے ہیں کہ قاضی کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ ایک ہی سزا ہر ایک کے لیے متعین کر دے۔ وہ کہتے ہیں قاضی کو چاہیے کہ اپنے علاقے کے لوگوں کی خبر لے اور دیکھے کہ کون انسان کس درجے میں قانون کے ساتھ پابند رہ سکتا ہے۔ ممکن ہے ایک آدمی ایسا بھی ہے کہ جہاں محض اسے قاضی بلا لے اور جا کر اسے یہ کہہ دے کہ تمہارے متعلق بھئی یہ رپورٹ آ رہی ہے، آپ ذرا خیال کریں، احساس کریں، تو فرمایا بس اتنی سزا کافی۔ فقہا کہتے ہیں کہ اس کے بعد بھی اگر کچھ ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جن کے گھر پہ قاضی چلا جائے، دستک دے دے بس، اور بتا دے کہ بھئی اگر صاحب آئے تو ہمارے سے ملنے یا مل جائیں تو انہیں بس کہہ دے کہ بھئی یہ رپورٹس آ رہی ہیں تمہارے گھر کے متعلق، تم لوگوں کے متعلق، تو ذرا خیال کرو، بس یہ کافی ہے۔ اور کہتے ہیں ایسے بھی مل جائیں گے کہ جن کو جب تک بلا کر تنبیہ نہ کی جائے، یعنی جوتے نہ مارے جائیں تب تک باز ہی نہیں آتے۔ تو لوگوں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سیاسی اعتبار سے یہ کیا۔ ان کی ایک اور مثال جو اصل بات کہنی ہے وہ یہ کہ انہوں نے بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر پابندی لگا دی کہ مدینہ منورہ سے باہر نہیں جانا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ پابندی تھی، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پہ پابندی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا
کہ میں اس لیے تمہیں پابند کر رہا ہوں کہ یہاں نئے نئے مسائل پیش آ رہے ہیں. حدود ایک ایک دن کی خبریں آتی ہیں کہ کتنے کتنے 100 میل رقبہ ہے اسلام میں داخل ہو رہا ہے, مسلمان ہو رہے ہیں, قبیلوں کے قبیلے, نئے سے نیا مسئلہ پیش آتا ہے اور مجھے مشورہ کرنا پڑتا ہے کہ کیا فتویٰ دوں, کیا قانون بناؤں. تو تم لوگ اگر نہیں ہوگے تو عمر اتنا مضبوط نہیں ہے کہ اس کے کندھے اس سارے بوجھ کو اٹھا لے. منع فرما دیا کہ تم لوگ نہیں جاؤ گے, یہاں رہو. اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کسی مسئلے میں تشریف لے گئے, نہیں تھے, ضرورت پیش آئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حسن تمہارے والد تو ان کا تو سفر پہ ہیں, حضرت عمر رضی اللہ عنہ بار بار اپنی ران پہ ہاتھ مارتے تھے اور فرماتے قضیۃ ولا ابا حسن تھا, اتنا مشکل معاملہ ہے اور حسن کے والد نہیں ہے, فتویٰ کیسے ہوگا, کیسے معاملہ نپٹے گا, کیا اس پہ حکم ثابت ہوگا. تو اس کو عمر رضی اللہ عنہ تو اس لیے کیا. بعد میں عالم والوں نے رنگ کیا دیا, انہوں نے کہا عمر رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو منع کر دیا تھا کہ مدینہ منورہ سے باہر نہیں جانا کیونکہ یہ حدیثیں بہت بیان کرتے تھے. تو عمر رضی اللہ عنہ حدیث کے چونکہ خلاف تھے بیان کرنے کے, اس لیے انہوں نے سب کو روک دیا کہ کہیں ایسے نہ ہو حدیث پھیل جائے. بے تکی بات ہے. تو یہ جو معاملہ ہے حدیث کے ادوار کا, صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کرتے رہے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ استدلال فرماتے رہے, حدیث تحریر ہوتی رہی. اور پھر وہ دور آیا ہے کہ حدیث میں تحریر کے علاوہ حفظ بھی تھا. ابتدائی ادوار میں حفظ بھی کیا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے. وہ ایک ایک حدیث کو یاد رکھتے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ لفظ کہے تھے, یہ لفظ کہے تھے, ایک حرف کا فرق بھی بخاری میں آ جائے گا کہ انہوں نے یہ فرمایا تھا یا یہ لفظ ارشاد فرمائے تھے. یہ ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں احادیث کی کتابوں کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں. تو پھر وہ حافظہ تھا اور حافظے کی بنیاد پر احادیث لکھی گئیں, بہت زیادہ لکھی گئیں, یہاں تک کہ دور آیا ہے پہلی صدی ہجری کے ختم ہونے کا, اور پہلی صدی ہجری کے ختم ہونے میں ابھی 1 سال باقی تھا, یعنی 99 ہجری میں ملتان میں بھی اسلامی حکومت تھی. سارے علاقے فتح ہو گئے تھے, ہندوستان تک پہنچ گئے تھے مسلمان, اور 99 ہجری میں ملتان میں اسلامی حکومت تھی. لوگ قرآن پاک پڑھتے تھے, پڑھاتے تھے, اور ملتان خاص طور پر مرکز بن گیا قراتوں کا. اور جتنے بھی بر صغیر میں قرات کی اشاعت ہوئی ہے یہ ملتان سے ہوئی, اور ملتان میں لاہور میں بڑے بڑے محدثین آ کر ٹھہرے اور علم کا مرکز بن گیا. قرات کا ذکر آیا ہے تو ایک غلطی پچھلی مرتبہ ہو گئی, ایک لفظ کی تھی لیکن وہ لفظ سے ہی کر لینا چاہیے. ہم نے کہا تھا کہ قرات جو ہے وہ رسم الخط کے تابع ہے, یہ بات نہیں تھی. وقف رسم الخط کے تابع ہے یہ کہنا تھا. وہ جو قرات کا لفظ ہے اس کی بجائے یہ سمجھیے, یہ صحیح بات یہ کہنی تھی, وہ زبان سے نکل گئی, لیکن صحیح بات یہ کہنی تھی کہ وقف جو ہے نا قرآن کا وہ رسم الخط کے تابع ہے. قرات بنیادی طور پہ 4 علوم کا نام ہے. یہ 4 علم کسی کو آتے ہوں تو وہ قاری ہے, اور چاروں میں سے اگر ایک علم بھی اسے نہیں آتا تو اسے قاری کہنے کا یا کہلانے کا حق نہیں بنتا. اب یہ الگ بات ہے کہ لوگوں میں بس قاری وہ مشہور ہے جس کی آواز اچھی ہو, وگرنہ کہ قاری جو ہے بنیادی طور پہ اسے قرات کا پتہ ہونا چاہیے, اختلافات کا, کہ اس ایک لفظ کو کیسے کیسے پڑھا گیا, مکمل اختلافات کا علم. امام نافع رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے پڑھا ہے, حفص رحمۃ اللہ علیہ کیسے اسے پڑھتے تھے, اور جتنے ان کے روات ہیں آگے, امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے پڑھا ہے, ان کے جتنے راوی ہیں آگے, یہ سب لوگ کیسے پڑھتے تھے, قرآن کریم میں کیا کیا اختلافات ہیں. اب بھی قالون کی قرات آپ دیکھ لیں جو افریقہ میں رائج ہے, امام ورش رحمۃ اللہ علیہ کی قرات دیکھ لیں, اب تو آسان ہو گیا, آپ سے سن بھی سکتے ہیں. الجزیرہ, مغرب, تیونس, مراکش, صومالیہ, سارے کے سارے لوگ جو قرآن کریم پڑھتے ہیں وہ اس سے مختلف ہے جو ہم پڑھتے ہیں. وہ بھی قرات ہے اور وہ سند سے ثابت ہے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلسل تواتر کے ساتھ ثابت ہے. کوئی اس میں ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی انسان معاذ اللہ یہ کہے کہ یہ قرات جو ہے یہ اس طرح سے ہے, یہ بالکل صحیح ہے اور اس میں غلطیاں نہیں ہیں. یہ بات بلکہ تمام قراتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر سے ثابت ہیں, 10 قراتیں جنہیں کہتے ہیں, 7 بھی بعض لوگ کہتے ہیں, راویوں کو جب وہ چھوڑ دیں
تو پھر وہ سبا اور راویوں سمیت اشرا اور یہ ساری قراتیں یہ سب کی سب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم منقول ہے، انہیں ماننا بھی چاہیے۔ تو قراتوں کا اختلاف وہ جانتا ہو کہ تجوید جانتا ہو کہ الفاظ کی ادائیگی کیسے کرنی ہے، اور تیسرا علم جو ضروری ہے اس کے لیے وہ یہ ہے کہ وقف جانتا ہو کہ وقف کہاں کرنا ہے، وقف کہیں کرنا پڑ جائے تو کیا ہوگا۔ مثلا سورہ کہف ہے، لاکنہ واللہ ربی، یوں ہی پڑھتے ہیں نا، لیکن لاکنہ پہ وقف اگر کرنا پڑ جائے تو اسے پتا ہونا چاہیے کہ لاکنہ پر وقف کرنے میں لاکنہ پڑھا جائے گا، الف کو پڑھا جائے گا۔ بہت جگہ ایسی ہیں قرآن کریم میں جہاں پر اگر وقف کرنا پڑ جائے تو پھر اس میں حرکات میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ فلما ترا الجمان، تو ترا پہ وقف کرنا پڑ جائے تو ترا پڑھنا پڑے گا، اس لیے کہ الف ہے اور وہ رسم الخط میں ہے، اور رسم الخط جو ہے وہ وقف میں مدد کرتا ہے، اور وقف جو ہے وہ رسم الخط کے مطابق ہوتا ہے۔ اسی طرح انا ہے، انا کا لفظ قرآن کریم میں کہیں فرض کر لو کسی آدمی کو رکنا پڑ جائے تو انا پڑھے گا، نون کے بعد الف ہے نا، اس کو پڑھنا پڑے گا اس لیے کہ وہ رسم الخط میں الف ہے۔ تو قراء کے اختلافات، تجوید، وقف، اور چوتھی چیز رسم الخط کہ قرآن کو لکھا کیسے جائے گا، یہ چار علوم جس انسان کو آتے ہوں وہ ہوتا ہے قاری۔ صرف حفظ کر لینا یا یہ کہ آواز کا اچھا ہونا، اس کا قراءت سے کوئی تعلق نہیں ہے، آواز بہتوں کی اچھی ہوتی ہے۔ تو رسم الخط یہ بھی ایک چیز ہے، وقف وہ بھی ہے، احادیث میں ساری چیزیں آئی ہیں۔ تو یہ ملتان میں قاری تھے اور یہاں ورش رحمت اللہ علیہ کی قرات پڑھی جاتی تھی۔ ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے ملتان میں ایک جگہ کھدائی ہوئی تو ایک قدیم مسجد تھی، اس کا محراب وہ ٹوٹ گیا، تو وہ محراب ڈبل بنا ہوا تھا، یعنی ایک دیوار تھی اس کے بعد دوسری دیوار تھی، ان دو دیواروں کے بیچ میں وہاں سے قرآن کریم کا ایک نسخہ برآمد ہوا اور ورش رحمت اللہ علیہ کی قرات پہ لکھا ہوا تھا۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، اس لیے کہ ملتان تو 99 ہجری میں مسلمانوں کی حکومت آ چکی تھی، تو اتنی دور دور تک اسلام جب پھیلا، یہ چیزیں جب ہوئی ہیں تو اس پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو احکامات نافذ کرنے تھے، فتوے دینے تھے، سب چیزیں تھیں۔ تو یہاں یہ حدیث کا جو دور آیا ہے حفظ کے بعد، پھر آئی ہے تحریر، اور تحریر میں سب سے بڑا کمال عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا۔ پہلی صدی میں تجدید کس نے کی، مجدد کون تھا، اور بغیر کسی تسلق کے یا اس بات کے کہ ہم چونکہ حنفی ہیں یہ کہیں، حقیقت یہ ہے کہ اگر کسی انسان کی تجدید پہ بات پہنچتی ہے تو وہ دو آدمی، ایک عمر بن عبدالعزیز اور ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، یہ دو آدمی تھے، اور خدا نے پہلی صدی کے آخر پر دوسری صدی کے آغاز میں ان دونوں سے اتنے بڑے کام لیے کہ یہ دین جب تک ہے قیامت تک ان لوگوں کا حصہ ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ایک سے کام یہ لیا، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے 2.5 سال تو کل خلافت رہی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے خلافت راشدہ کی یاد تازہ کر دی، ہم کہتے ہیں پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ چلو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ پھر نظام کو لوٹا کے لے آئے، اس کے بعد ہوا کیا؟ بڑی اچھی بات انہیں لکھی قاسم بن محمد بن ابو بکر نے۔ یہ قاسم جو تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پوتے تھے، اور قاسم بن محمد بہت بڑی شخصیت تھے، اتنے بڑے آدمی تھے کہ مدینہ منورہ میں یہ دو آدمی صبح بیٹھتے تھے مسجد نبوی میں، اور شام تک دوپہر تک جب تک وہ بیٹھتے تھے کسی کی ہمت نہیں تھی کہ فتویٰ دے۔ ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے تھے سالم بن عبداللہ بن عمر، اور دوسرے حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے پوتے تھے قاسم بن محمد بن ابو بکر۔ محمد بن ابو بکر جو تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھائی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان کی تربیت کی تھی۔ تو قاسم اپنی پھوپھی یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی باتیں، سارا گھر دیکھا ہوا تھا، یہ چیزیں دیکھی ہوئی تھیں، وہ بیان کرتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پہ بنو امیہ سے کہا
کہ اگر تم لوگوں نے مجھے خلافت کے معاملے میں تنگ کیا تو تمہیں پتہ ہے ابھی تک وہ شخص زندہ ہے اور میں جا کر خلافت اس کے حوالے کر دوں گا، بغیر کسی سے پوچھے میں مدینہ منورہ جاؤں گا اور قاسم بن محمد بن ابوبکر کو خلیفہ بنا دوں۔ وہ اس شان کے آدمی تھے۔ تو قاسم بن محمد بن ابوبکر رضی اللہ عنہ یہ تھے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بہت بہت یعنی ان کی رہنمائی کرنے والے۔ خط لکھا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اور کہا کہ آپ مجھے بتائیں، اور سالم بن عبداللہ بن عمر کو بھی خط لکھا اور انہیں کہا آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے دادا نے حکومت کیسے کی، آپ کے والدین کیسے حکومت کرتے تھے رضی اللہ عنہ۔ تو انہوں نے بڑا اچھا جواب لکھا، انہوں نے کہا کہ عمر اگر تم خلافت راشدہ کے دور کو واپس لے آؤ تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن تمہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اب وہ دور بھی نہیں رہا اور وہ افراد جو عمر کو میسر تھے ایسے آدمی بھی اب نہیں رہے۔ بات یہ ہے کہ یہ جتنے لوگ کہتے ہیں نا اسلامی نظام، اسلامی حکومت، ہم کہتے ہیں بسم اللہ کر لے آؤ، مگر افراد کہاں سے لاؤ گے؟ آدمی کہاں ہیں جو اس نظام کو سنبھال سکیں، جو اس نظام کی تبدیلی پر کر سکیں؟ ایک تھانے دار اگر چاہے کہ یہاں پر جرم محلے میں ہوتا رہے اور وزیر اعظم، صدر، پوری مملکت یہ چاہے نہ ہو تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ تھانے دار جو ہے وہ اگر یہ چاہے کہ یہاں پر شراب معاذ اللہ چلتی رہے تو اپنے حلقے میں اس پہ پابندی نہیں لگائے گا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اوپر کے لوگ جو ہیں وہ بیچارے جو بھی کچھ بھی کریں، تو افراد نہیں ہے۔ جب افراد نہیں ہوتے تو نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ پھر انسانوں کو بڑی دقت پیش آتی ہے۔ اب ہوا یہ کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلافت راشدہ واپس لے آئے، اچھا بھائی مان لیا، 2.5 سال پھر کیا ہوا؟ پھر وہی بنو امیہ آ گئے۔ تو اس لیے تجزیہ اگر حقیقت کے اعتبار سے کریں تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے بڑا کارنامہ وہ ہے جس کے لیے اللہ نے انہیں اٹھایا تھا اور جس کے لیے اللہ نے انہیں حکومت کے اسباب اور وسائل دے دیے، اور وہ یہ تھا کہ انہوں نے خط لکھا اور خلیفہ ہونے کی حیثیت سے جتنے بڑے بڑے لوگ تھے انہیں خط لکھا، اور انہوں نے لکھا اس میں بہت مختصر جملے، انہوں نے کہا دیکھو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دنیا سے اٹھتے جا رہے ہیں، چند ایک ہستیاں رہ گئی ہیں، اور جو کچھ تمہارے پاس ہے حدیث کے معاملے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا ہے اسے لکھو اور میرے پاس بھیج۔ اور اس کے بعد ہوا کیا؟ امام زہری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں پھر تو دفتر کے دفتر، رجسٹر کے رجسٹر لکھ لکھ کے بھیجے گئے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو، جس کے پاس جو علم تھا اس نے لکھ کے بھیجا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے حدیث کو محفوظ کر لیا۔ یہ اصل تجدیدی کارنامہ ہے، اصل میں تجدید یہ ہے، وگرنہ حکومت کی تجدید وہ اتنا بڑا کارنامہ نہیں ہے، تاریخی ہے چیز، یعنی کوئی اس میں اختلاف بھی کرے تو گنجائش ہے، کوئی ایسی شرعی بات ہے نہیں، مگر ہم سمجھتے ہیں ان کی تجدید یہ تھی کہ انہوں نے حدیث کو باندھ دیا، انہوں نے حدیث کو لکھوا لیا۔ امت میں اس وقت تابعین تھے، تبع تابعین تھے، یہ سب لوگ تھے، لوگ صحابہ رضی اللہ عنہ سے جا کے پوچھتے تھے، لکھتے تھے، اور پھر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجتے تھے کہ حضرت فلاں صحابی رضی اللہ عنہ نے یہ فتویٰ دیا ہے، یہ چیز لکھی ہے، یہ چیز لکھی ہے۔ تو حدیث اس طرح تحریر ہو گئی تھی۔ اب یہ جو شور میں چاہتے ہیں نا کہ 250 سال کے بعد، 250 سال کا کون سے 250 سال بھائی، حدیث تو بالکل ابتدا میں ہی لکھی گئی تھی۔ حتیٰ کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے 94 ہجری میں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان سے 14 سال پہلے پیدا ہوئے تھے 80 ہجری میں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے احادیث لکھی، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت کی احادیث کی کتابیں دیکھی جو انہوں نے تحریر کیا تھا، تو کتابوں کی کتابیں لکھی ہوئی تھیں حدیث پر جو انہوں نے لکھی تھی۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تو انتقال ہو گیا 150 ہجری میں، یہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 140 سال بعد، تو 140 سال بعد کیا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث لکھوا لی تھی پہلی صدی ہجری کے آخر پر، 100 سال بھی نہیں گزرے اور حکومت کہتی ہے حدیث لکھو، تو یہ 250 سال جھوٹ نہیں تو اور کیا ہے؟ وہ اب بھی خط چھپا ہوا ہے، تاریخ کی ہر کتاب میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے دور کا مل جائے گا کہ انہوں نے خط لکھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اٹھتے جا رہے ہیں،
اور علم ختم ہوتا جا رہا ہے، اور قبل اس کے کہ کوئی نہ رہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سناؤ مجھے حدیث لکھ کے بھیجو. تو پھر کتابوں کی کتابیں لکھ کے ان کو بھیجی گئیں، اور انہوں نے کہا ہم نے حکومت کے دفتروں میں داخل کی، یعنی حکومت کی تحویل میں دے دی کہ یہ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو ہر درجہ محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. جب وہ مدینہ منورہ سے 10 سال کے گورنر ہونے کے بعد بلائے گئے ہیں واپس، تو وہ ان کے پاس گئے، قاسم بن محمد کے پاس، سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، اور کہنے لگے مجھے صرف آپ لوگوں سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا اس شہر سے ہٹایا جا رہا ہوں، کہیں ایسے تو نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا منافق اس شہر میں نہیں رہ سکے گا، یا یہ کہ اللہ کا فیصلہ ایسے ہی ہے. تو لوگوں نے انہیں یقین دلایا کہ تمہارا نفاق سے تعلق نہیں ہے. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی، اور انس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9-10 سال خدمت کرتے، اور انہوں نے نماز کے بعد کہا یہ کس نے نماز پڑھائی ہے؟ لوگوں نے کہا عمر عبدالعزیز کا بیٹا، یہ نیا حکمران آیا ہے مدینہ منورہ میں. تو انہوں نے کہا لوگوں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے پیچھے نماز پڑھی ہے اب جو ان کی نماز سے ملتی جلتی ہو تو اس لڑکے کی نماز، یعنی خلافت راشدہ کے بعد جو نمازیں پڑھی گئیں ان میں لوگ جلدی جلدی پڑھاتے تھے، تو انہوں نے کہا اس کی نماز حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم تھی. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے شام میں وہاں دارالحکومت میں ایک الگ گھر بنایا تھا، میوزیم، اور جو کوئی آتا تھا اس کو کھولتے تھے، لے کے جاتے تھے، اور کہتے تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے ہیں، یہ ان کے برتن ہیں، یہ ان کی چادر مبارک ہے، یہ ان کے بال ہیں، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، اور کہتے تھے یہ اس امت کا شرف ہے اور یہ ہمارے لیے فخر کی چیز ہے. تو جو بڑے بڑے لوگ آتے انہیں دکھاتے تھے. اس تعلق کا یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں سے، لباس سے، چادر سے، کرتے سے، ان چیزوں سے اتنا تعلق تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم نہیں تھا کہ اصل چیزیں ان چیزوں کی یقیناً اپنی جگہ اہمیت ہے، لیکن اس سے بڑھ کے اس تعلیم کی اہمیت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے چھوڑ کے گئے. ٹھیک ہے، چادر، لباس، ہر چیز 100,000 بار قدر کرنے کے قابل تھی، لیکن وہ خود جانتے تھے اور سب عقل مند پڑھے لکھے جانتے تھے کہ اس سے کہیں زیادہ امت کو ضرورت ان تعلیمات کی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے چھوڑ کر گئے ہیں. تو انہوں نے کیسے آخر حدیث کی قدر نہیں کی ہوگی؟ اس لیے شاہ صاحب یہاں جو فرماتے ہیں نا کہ جن لوگوں نے اسے یاد کیا، حفظ کیا، تو امت میں حدیث حفظ کا درجہ آیا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ تحریر ہو گئی، پھر تحریر کے بعد اب تو چھپائی میں آ گئی. اب کچھ لوگ اب بھی ایسے ہیں جو احادیث کو زبانی یاد کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، ایک طرح کی چیز ہے، نیکی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہے، مگر دین کے اس سے بھی زیادہ اہم شعبے ابھی باقی ہیں، صلاحیتوں کو ادھر خرچ کرنا چاہیے. پھر شاہ صاحب نے فرمایا کہ جس آدمی نے یہ کیا اسے رشد ملی، ہدایت ملی، وہ اوتی الخیر الکثیر، اور اسے اللہ نے بڑی کثرت سے خیر سے نوازا. ومن عارض، اور جو اس سے منہ پھیر لے، وتولا، اور حدیث کو رد کر دے، فقد غوا، اس انسان نے گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا. کیونکہ حدیث کو جب چھوڑ دے گا تو یقیناً گمراہی آئے گی، اس لیے کہ حدیث جو ہے وہ ہدایت ہے. پھر صرف یہی نہیں ہے کہ حدیث کو چھوڑ دینے سے گمراہی آ جاتی ہے، بلکہ بعض اوقات حدیث کا ناقص علم بھی گمراہی لے آتا ہے. حدیث کو اتنا آسان علم نہیں ہے کہ آدمی اٹھے، بخاری شریف کھول لی، اردو ترجمہ پڑھ لیا تو حدیث آ گئی. بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ حدیث کی بنیاد پر فتویٰ دے جب تک کہ اسے یہ نہ پتا ہو کہ یہ حدیث کس کس کتاب میں کن کن الفاظ کے ساتھ آئی. کہیں ایک لفظ زیادہ آ گیا، کہیں ایک لفظ کم آ گیا ہے، کہیں کچھ آ گیا ہے، کہیں کچھ آ گیا ہے. پھر اس کی تشریحات، مثلا ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتے ہیں، دیکھو اس کی تشریح اگر کسی انسان کو نہیں آتی تو پھر اس سے گمراہی کیسے پھیلتی ہے. نجد عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ نجد کہتے ہیں نشیبی زمین کو. وہ زمین ایک سطح مرتفع ہوتی ہے نا اوپر، اور ایک اس کے نشیب میں علاقے ہوتے ہیں، دنیا بھر میں پائے جاتے ہیں، عربوں میں بھی تھے. عربوں کے لیے نجد کی زمین کے عراق تھا، پست زمین تھی، دریا بہتے تھے،
اور ان کے مقابلے میں مقدس اوپر تھا، سطح مرتفع تھی، اوپر تھا پہاڑ تھے. تو جب وہ نجد بولتے تھے تو نجد سے مراد عراق لیتے تھے. سواد کہتے ہیں اس زمین کو جو قرب و جوار میں ہو. جب عراق فتح ہوا ہے تو عمر رضی اللہ عنہ کی روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ سواد عرب میں کیا ہوا، یعنی عربوں کے جو گرد و پیش کے علاقے ہیں. تو گویا انہوں نے حرمین شریفین کو اصل قرار دیا اور نجد ان علاقوں کو قرار دیا جو عراق کے ہیں، عراق کے گرد و پیش میں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لنا فی سعینا، اللہ تعالی جو مد، جو پیمانے ہیں جن سے ہم تولتے ناپتے ہیں چیزوں کو، مثلا دودھ کے لیے، گندم کے لیے، مکئی کے لیے، کھجوروں کے لیے، آپ نے فرمایا اللہ ان میں برکت دے مدینہ منورہ میں. پھر آپ نے فرمایا اللہ برکت دے یمن والوں کو. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ برکت دے شام والوں کو. پھر عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول نجد والے رہ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کا نہ کہو، ہناک الزلازل والفتن، یہ نجد تو زمین ہے، فتنوں کی آماج گاہ ہے، یہاں سے تو نئے نئے فرقے جنم لیں گے. اب یہ نجد کا لفظ بخاری میں بھی آیا، ہر جگہ آیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ کرو، نہ اس کے متعلق مجھے کہو، عراق کے متعلق. دوسری جگہ آیا ہے مسند احمد وغیرہ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی یمن کو، شام کو، اور جب ذکر آیا عراق کا، جب ذکر آیا مشرق کا، وہاں حدیث میں لفظ ہے مشرق کے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مشرق تو فتنوں کی آماج کا ہے، وہاں تو نئے نئے فتنے اٹھیں گے. ایک طرف فرمایا نجد، ایک میں فرمایا مشرق. تو مشرق اور نجد دونوں سے مراد عراق کی ہے، کیونکہ حجاز مقدس سے مشرق کی سمت اس کی بنتی تھی. اب جنہوں نے حدیث کو نہیں سمجھا، جو سمجھے ہیں ان کی حوالہ دے دیتا ہوں. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں فتح الباری میں، جہاں یہ حدیث آئی ہے. وہ کہتے ہیں نجد سے مراد عراق ہے، کیونکہ عراق میں امر واقعہ یہ ہے کہ فتنے اٹھے. جتنی بھی حدیث کے شراح ہیں، اس 13ویں صدی کو چھوڑ دو، پہلے بھی تو مسلمان تھے ہی نا، بھی پڑھے لکھے. تو پچھلی 8-10 صدیوں میں جتنی بخاری کی شروعات ہیں، جتنی حدیث کی، جہاں نجد آیا وہ عراق کا بتاتے ہیں. کہتے ہیں اس لیے کہ عراق نشیبی زمین ہے، نیچے کی زمین، اور اوپر کی زمین حجاز والی زمین، سطح مرتفع. اچھا، جب یہ صدی آئی تو انہوں نے کہا ہاں دیکھا حدیث میں آیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نجد کو چھوڑ دو، یہاں سے تو فتنے اٹھیں گے. انہوں نے نجد سے کیا مراد لی؟ انہوں نے نجد سے مراد خلافت ترکیہ عثمانیہ کا ایک صوبہ مراد لیا، اور صوبہ بھی وہ جہاں پہ محمد بن عبد الوہاب پیدا ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا یہ تو وہابی فتنے کی خبر حدیث میں خود آئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نجدی سارے، یہ نجد اب سعودیہ کا علاقہ ہے نا، اب نجد سعودیہ میں ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مراد اس نجد سے تھی نہیں، یہ تو نام ہے نجد. اور آپ نے علاقے کے متعلق فرمایا تھا جو نشیبی علاقہ ہے، مراد عراق تھی، مراد مشرق تھا. لوگوں نے اس حدیث کو یا تو جان بوجھ کے شرارت کے طور پہ اور یا غلطی سے انہوں نے اس لفظ کو ادھر اطلاق کر دیا، اور انہوں نے کہا یہ جتنے وہابی نجدی ہیں نا، نجد سے اٹھے ہوئے ہیں، نجد کو تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دعا ہی نہیں دیجیے، وہاں تو فرمایا تھا یہاں تو فتنے پیدا ہوں گے، یہاں تو یہ چیز ہوگی، یہاں تو یہ چیز ہوگی. یہ ٹھیک ایسی شرارت ہے جیسی شرارت ان چھوٹے شرارتیوں سے بڑھ کر بڑوں نے کی. انہوں نے کیا کیا؟ یہ حدیث کے غلط سمجھنے کی بات ہے. اس لیے جب تک حدیث واقعی اساتذہ سے نہ پڑھی ہوئی اور محققین سے، لوگوں کی تشریحات پر نہیں جانا چاہیے. ان سے بھی بڑے شرارتیوں نے کیا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے، نماز پڑھی، ترمذی وغیرہ کی روایات میں آتا ہے، بہت جگہ یہ حدیث ملے گی، صحیح حدیث ہے. اور آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ، آج کی رات کتنے فتنے نازل ہوئے، کتنی آزمائش کی چیزیں نازل ہوئی ہیں. اور ارشاد فرمایا ان سونے والیوں کو، ان حجرے والیوں کو کوئی جگا دے. یہ جو بڑے شرارتی اٹھے نا، انہوں نے کہا دیکھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کو اٹھاؤ، یہ جو حجروں میں سو رہی ہیں میری بیویاں،
یعنی ان سے فتنے اٹھیں گے. کتنے فتنے ہیں جو آج رات اترے ہیں اور ان کو اٹھاؤ. اور یہی وہ فتنہ ہے جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں عائشہ نکلی تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشن گوئی کر دی. انہوں نے بھی حدیث سے ہی استدلال کیا ہے, وہ بھی حدیث ہی لاتے ہیں. وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری فلاں کتاب میں نہیں آیا فلاں. بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے اور وہ وقت ایسا ہوگا جب عالم غیب کھلا, پتا چلا امت میں کیا کیا فتنے نازل ہو رہے ہیں. تو اپنے گھر میں ہی تھے نا, فرمایا ان حجرے والیوں کو کوئی جگا دے. یعنی ایسے ایسے بڑے فتنے آئے ہیں, میری بیویاں بھی اٹھے ہیں, اللہ کے لیے نماز پڑھیں, تہجد پڑھیں. بس اتنی بات تھی. ان دونوں فکروں میں یہ ربط نہیں تھا کہ وہ فتنے پیدا کرنے والی یہ عورتیں ہیں, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز منکشف ہوئی اس وقت, بس صبح کی نماز میں دیر سے تشریف لائے, یہاں تک کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے سلام پھیرا تو ہم نے دیکھا کہیں سورج تو نہیں طلوع ہو گیا. آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے میں آج دیر سے کیوں ہے؟ ہم نے عرض کیا نہیں. آپ نے فرمایا میں لیٹ گیا تھا, سو گیا تھا, پھر میں نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا, پھر ایسی چیز دیکھی, ایسی چیز دیکھی. تو ایک واقعہ ہوا نا, بتا دیا. نماز میں فرمایا اس لیے مجھے تاخیر ہو گئی. تو ایک وقت ہوتا ہے کسی چیز کے منکشف ہونے کا, کھلنے کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت آتے تھے, وہ وقت ایسا آ گیا کہ فتنے پتا چلے کہ اس رات کو ایسی ایسی آزمائش کی چیزیں نازل ہو رہی. تو فرمایا ان عورتوں کو کوئی جگا دے, یعنی کوئی ہے یہ اٹھتی, نماز پڑھتی, اللہ کو یاد کرتی. یہ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تھی. ان شرارت کرنے والوں نے اسے جوڑ دیا اور انہوں نے کہا دیکھا وہ پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جو حجرے والی ہیں نا ان میں فتنے آئیں گے. اور اسی طرح جو دوسرے ان کے چھوٹے آئے انہوں نے بھی یہی کیا کہ نجد کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد عراق تھی, انہوں نے عراق سے ہٹا کے اسے محمد بن عبد الوہاب پہ لگا دیا. اس سے بحث نہیں ہے کہ محمد بن عبد الوہاب اچھا آدمی تھا, برا تھا, نہ ہمارا موضوع ہے, نہ ہم اس پہ بات کر رہے ہیں. مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ حدیث کو اگر پوری طرح نہ سمجھا جائے تو کہیں کی بات کہاں جا کے جوڑ دیتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے جوزی نے ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, یا ان کے نواز پوتے نے لکھا ہے, ان میں سے کسی نے لکھا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تھی اور ہمارے زمانے میں ایک صاحب تھے اور وہ جمعے کے بعد بال کٹایا کرتے تھے, حلق کراتے تھے جمعے کی نماز کے بعد. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ جمعے کی نماز کے بعد کیوں حلق کراتے ہیں؟ حلق کا مطلب بال منڈوانا. تو ان کا حدیث میں آیا. ان کا کس حدیث میں آیا؟ انہوں نے کہا حدیث میں آیا نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز سے پہلے حلق سے منع فرمایا. انہوں نے کہا اللہ کے بندے وہ حلق نہیں ہے, ہلک ہے, اور ہلک کہتے ہیں حلقہ بنانے کو, لوگوں کا مل بیٹھنا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ جمعے کی نماز سے پہلے حلقے بنا بنا کر مسجدوں میں بیٹھ جانا, باتیں کرنا. اس سے منع فرمایا کہ اپنے کام کرو, جب میں آیا کروں تو تب آیا کرو تاکہ مسجد میں شور نہ ہو. تو حلقے بنانے سے منع کیا تھا, حلق سے تھوڑا ہی منع کیا تھا. تو انہوں نے کہا اس حدیث کی سمجھ آ جائی ہے. بس اسی طرح یہ نجد کی حدیث جب آ گئی تو اس طرح فتنے کہ یہ نجدی تھے. دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھا نجد سے فتنہ اٹھے گا, یہ محمد بن عبد الوہاب کا فتنہ ہے, ایسے ایسے ایسے. بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نجد کا کہا تھا, وہ عراق تھا. اور امر واقعہ یہ ہے کہ جتنی بھی عالم اسلام میں اینٹ سے اینٹ بچی ہے عقیدے کے اعتبار سے, جتنا بھی اسلام میں ابتدائی دور میں گمراہ فرقے پیدا ہوئے سب کے سب تقریباً اس عراق سے پیدا ہوئے. اور اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تو اصول کی بات آپ سے عرض کروں, جتنے ساحلی شہر ہیں نا, جتنے ساحلی شہر تھے یہ تھے فتنوں کی آماج کا. کیونکہ سفر کا سب سے آسان طریقہ بحری سفر تھا. جہاز چلتے تھے, کشتیاں چلتی تھی. اونٹ گھوڑے پہ تو سفر پھر بھی مشکل تھا نا, اس میں تو کشتی میں بیٹھ کے دوسری جگہ پہنچ گئے. تو جتنے فرقے بنتے تھے یہ ان شہروں میں بنتے تھے جہاں پر آ کر جہاز اترتے تھے. ملک ملک کے لوگ آتے تھے, جگہ جگہ کے لوگ آتے تھے, آپس میں آ کے ایک دوسرے سے علمی تبادلہ خیال کرتے تھے. کوئی رائے دیتا تھا, کوئی رائے دیتا تھا. تو اس لیے ساحلی شہر جو تھے یہاں سے فتنے اٹھا کرتے تھے, کیونکہ ہر طرح کے لوگ وہاں آیا کرتے تھے. تو ہر طرح کے لوگ اور ہر طرح کی رائے ہوتی تھی. عراق کا بھی یہی حال تھا, عراق میں یہ فتنے اٹھے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس طرح پوری ہوئی
کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ حضرت اگر احرام باندھا ہوا ہو حج عمرے کے لیے اور مکھی یا مچھر کا خون لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ کپڑا ناپاک ہو جائے گا یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا عراق سے۔ فرمایا مجھے پہلے یہ اندازہ تھا کہ ایسے سوال جو ہے نا یہ عراق والے ہی پوچھ سکتے ہیں۔ اور پھر فرمایا سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے صاحبزادے کو شہید کر دیا، اس وقت تو فتویٰ پوچھنا یاد نہیں آیا۔ حسین کے خون کو تم نے نہیں پوچھا اور مکھی اور مچھر کے خون کو دریافت کرتے ہو، اٹھو یہاں سے۔ اور پھر انہوں نے بھی فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھا کہ یہاں سے فتنے پیدا ہوں گے۔ تو عراق میں بہت فتنے پیدا ہوئے، یہ معتزلہ، مرجئہ، فلاں فلاں، یہ سب کی سب وہیں کی پیداوار تھی۔ تو اس لیے جو حدیث سے انکار کرتا ہے فرمایا کہ وہ گمراہ ہوا۔ تو حدیث کا انکار ہی گمراہی نہیں بلکہ حدیث کو نہ سمجھنا بھی گمراہی۔ محض حدیث سمجھنے کے لیے اپنی عقل کافی نہیں ہے کہ حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں لہذا میں نے اس سے یہ سمجھا ہے، اس لیے اس طرح کر لو۔ پھر فرمایا کہ جو کوئی حدیث کا انکار کرتا ہے وما زاد نفسه الا التقصير، وہ سوائے اپنے نقصان کے کوئی کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا۔ فإنه صلی اللہ علیہ وسلم نہا وامر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ منع بھی فرمایا اور کسی کام کا حکم بھی دیا۔ بہت سی چیزیں منع فرما دیا یہ کام کرو نہ کرو، اور حکم دے دیا کہ یہ کام کرو، وہ انذر و بشر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ساتھ ڈرایا بھی ہے، وہ بشرا، اور بشارت بھی دی ہے۔ حدیث میں بہت خوشخبریاں ہیں لوگوں کے لیے، کام کرنے والوں کے لیے، ڈرایا بھی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی ایسا آدمی یہ حرکت کرے گا اسے اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ عذاب ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو انسان اللہ کی راہ میں کام کرتا ہے اس کے لیے یہ اجر ہے، یہ اجر ہے، یہ اجر ہے، شہادت یہ ہے۔ اور پھر شہادت کی بھی کئی قسمیں بیان کر دیں کہ جو انسان ڈوب کے مر گیا وہ بھی شہید ہے، بشارت کی بات ہے۔ فرمایا عورت بچے کے پیدائش کے اس عمل میں اس کا انتقال ہو گیا وہ بھی شہیدہ ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جو انسان چوٹ لگنے سے مر گیا وہ بھی شہید ہے، جو انسان پیٹ کی تکلیف سے مر گیا وہ بھی شہید ہے، دل کی تکلیف سے جو انسان مر گیا وہ بھی شہید ہے۔ تو یہ سب بشارت کی چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری طرف آپ دیکھیں تو مختلف چیزوں سے ڈرایا بھی کہ جس انسان نے خیانت کی وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو انسان چغلی کھائے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا، یہ شاہ صاحب کی مراد ہے۔ وضرب الامثال، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں مثالیں بھی بیان کی، مثالیں بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہت چیزیں، بہت مثالیں بیان کی ہیں۔ مثال ہوتی ہے کسی چیز کو اس کی تشریح کرنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے نہیں۔ یہ حدیث سے ہٹ کے ایک عقل کی بات آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ دیکھو مثال کسی چیز کی تشریح کے لیے ہوتی ہے، ثبوت کے لیے نہیں۔ حقائق کا ثبوت کسی اور چیز سے ہوتا ہے، اس کی تشریح اور ہوتی ہے۔ ایک انسان مثال کے ذریعے حقیقت ثابت کرنا چاہے سب سے کمزور استدلال ہے، نہیں کرنا چاہیے، نہ ہو سکتا ہے۔ ایک اصول ثابت ہوتا ہے، اصول کی بات یہ ہے کہ تعالی شانہ ایک ہے، اللہ نے بتا دیا قرآن میں، بات واضح ہے۔ اب ایک آدمی اس کی مثال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو اگر دو خدا ہوتے تو زمین میں لڑائی ہوتی، تباہی ہوتی، کائنات برباد ہو جاتی۔ یہ مثال سے اس نے بتایا کہ دو بادشاہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں تو کیسی تباہی ہوتی ہے۔ اس مثال کو اس نے اصول کی تشریح کی ہے۔ اب کوئی آدمی مثال دے اور مثال کے بعد کہے کہ اس مثال سے یہ ثابت ہوتا ہے تو اس کے برعکس بھی پھر مثال دی جا سکتی۔ تو مثال سے اشیاء، اصولوں کی تشریح ہوا کرتی ہے، مثال سے چیزیں ثابت نہیں ہوا کرتی۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ چھت پہ پہنچنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے، جب تک سیڑھی نہ ہو چھت پہ نہیں پہنچ سکتے۔ اور یہ مثال سے وہ ثابت یہ کرنا چاہتا ہے کہ جب تک اللہ کے اور تمہارے درمیان اور کوئی واسطے نہ ہوں جن کو تم خوش کرو اور وہ اللہ کو تم سے خوش کریں، تو دیکھو نا اس کے بغیر تو اللہ راضی نہیں ہوتا جب تک کہ درمیان والوں کو راضی نہ کرو۔ اور دوسرا اس سے بھی بدتر کوئی مثال لے آئے
وہ کہے میں سرے سے خدائی کو نہیں مانتا، اگر خدا ہوتا تو یہ ہوتا یہ ہوتا یہ ہوتا، مثالوں کے ذریعے ثابت کرنا شروع کر دیں، تو مثالوں سے اصول تھوڑے ہی ثابت ہوتے ہیں. اصول کو ثابت کرنے کے لیے کتاب ہے، سنت ہے، عقل ہے، منطق ہے، فلسفہ ہے، دلائل ہیں، اصول سے ثابت ہوتی ہے بات. پھر اس کے بعد جا کر مثال اس کی تشریح کے لیے ہوتی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مثالیں دی ہیں تشریح کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ تم اس چیز کو سمجھو. پھر فرمایا وذکرہ، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی ہے. وَإِنَّهَا، اور یہ جو حدیث ہے، لَمِثْلُ الْقُرْآنِ او اکثر، قرآن کریم جتنی ہے یا اس سے بھی بڑھ کر ہے. قرآن کریم جتنی ہے کیا مطلب؟ کتنے منٹ ہو؟ قرآن کریم جتنی ہے یا اس سے بڑھ کر ہے؟ اچھا، قرآن جتنی ہے یا اس سے بڑھ کر ہے؟ قرآن جتنی ہے یعنی جتنا قرآن ضخامت میں ہے، 30 پارے ہیں نا، اس طرح احادیث اگر لکھی جائیں تو او اکثر یہ اس سے بھی زیادہ ہے، یعنی اگر جملے دیکھے جائیں تو بہت زیادہ ہیں. اور پھر دیکھو جس ہستی کے ساتھ اتنی محبت ہو لوگوں کو، بہت چیزیں ہونی چاہیے تھی. ہم تو کہتے ہیں تھوڑی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے فرمودات، ارشادات، جتنی بھی چیزیں ہیں چند ہزار سے زیادہ نہیں ہیں. جس ہستی کا تھوک اور وضو کا پانی لوگ زمین پہ نہ گرنے دیتے ہوں، ان کی باتیں تو ہزاروں میں ہونی چاہیے تھی، لاکھوں میں ہونی چاہیے تھی، نہیں ہے. چند ہزار باتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس سے زیادہ نہیں ملتی. 3000 ہوں گی، 4000 ہوں گی بس. وگرنہ صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا. اب اس میں ان کا جملہ کچھ نہیں ہے، ہم خالصتاً ان جملوں کی بات کرتے ہیں. مثلا آپ نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یہ جملہ ہے نا، ایسے جملے ہزاروں نہیں لاکھوں ہونے چاہیے تھے. 23 برس ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے، پھر ادھر سے 1,00,000 1.5 لاکھ صحابہ رضی اللہ عنہ میں ہزاروں کے حساب سے ہیں، تو یہ جملے کے یہ ہونے چاہیے تھے، نہیں ہے. اس لیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ دنیا میں بکھر گئے تھے، پھر پتہ نہیں چلا کون کہاں گیا. وفات سے پہلے جو آخری خطبہ دیا ہے اس میں 1,00,000 سے یقیناً افراد زیادہ تھے. اور صحابہ رضی اللہ عنہ کے حالات، پورے صحابہ رضی اللہ عنہ کے، حتیٰ کہ اس میں وہ بھی شامل کر لو جن کا صرف نام پتہ ہے، نام کے علاوہ ایک لفظ نہیں پتا، بس یہ پتا ہے فلاں فلاں کا بیٹا تھا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی. بس نہ یہ پتا ہے کہ وہ کہاں گئے، نہ یہ پتا ہے کہ انہوں نے اپنے بعد تعلیم کیا چھوڑی، نہ کچھ بھی نہیں پتا. ان کی تعداد بھی 10,000 ہے بس، باقی 90,000 95,000 1,00,000 لوگ کہاں گئے کچھ پتا نہیں. اور یہ بھی وہ ہیں جن کو اس وقت لوگوں نے محفوظ کر لیا، لکھ لیے نام، تو 10,000 بھی پورے نہیں، 9,000 کچھ 100 بنتے ہیں. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے اس کی تصریح کی ہے. اتنے تھوڑے صحابہ رضی اللہ عنہ، اور پھر ان میں سے بھی آگے جنہوں نے روایات نقل کی ہیں وہ اس سے بھی تھوڑے ہیں. تو حدیث کا وہ سرمایہ جو حقیقت میں ہونا چاہیے تھا وہ تو ہے نہیں. یہ اللہ کی حکمت تھی کہ کتنی، تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ یہ قرآن کریم جتنی ہے یا اس سے اکثر ہے، زیادہ ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات یہ چیزیں لکھی جائیں تو وہ ضخامت میں قرآن کریم سے بڑھ جائیں گی، علمی اعتبار سے نہیں بلکہ ضخامت کے اعتبار سے، تحریر کے اعتبار سے. وَإِنَّ هَذَا الْعِلْمَ، اور یہ حدیث کا علم ایسا ہے، لَهُ طبقات، اس کے مختلف طبقے ہیں، مختلف درجے ہیں. وَلِأَصْحَابِهِ فِيمَا بَيْنَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور جو لوگ حدیث کو اٹھانے والے ہیں، جو لوگ حدیث کے اہل ہیں، ان کے بھی آپس میں درجے ہیں. وَلَهُ قُشُورٌ، اور اس میں حدیث میں چھلکے ہیں. قشر یا قشر، قشر تو ہے مصدر اور قشر ہے اسم. اس میں چھلکے ہیں، یعنی ایک پھل کی انہوں نے تشبیہ دی ہے اور کہتے ہیں کہ ایک پھل ہے، اس کے چھلکے ہیں، داخلہ لبن، اور اس کے اندر گودا ہے. اب گودا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، وہ اصل بات ہے جسے ثابت کرنا ہے. وہ اصدافن، اور یہ سیپیاں ہیں، وسطہا درن، اور ان کے درمیان میں ہیرا ہے. تو حدیث ہے جو گودا ہے اس کے اوپر چھلکا چڑھا ہوا ہے، سیپ ہے اس کے اندر موتی ہے اور اوپر خول چڑھا ہوا ہے.
تو کہتے ہیں حدیث میں مختلف درجات ہیں. جب حدیث میں مختلف درجات ہیں تو اس کے مطابق علماء جو کام کرنے والے ہیں ان کے بھی مختلف درجات ہیں. اسی لیے فرمایا وقت صنف العلماء رحمہم اللہ فی اکثر الابواب. اسی لیے علماء کا کہتے ہیں کہ علماء کرام رحمہم اللہ نے حدیث کی اکثر ابواب چیپٹرز کی تشریح کی ہے. ما تقتنس به العوابد. تقتنس به العوابد. عوابد جنگلی وحشی جانور جو کسی کے قابو میں نہ آئے, اور کبھی کبھی انسان کے لیے بول دیتے ہیں کہ ایسا واہیات آدمی جو کسی کے کہنے سننے میں نہ ہو. تو علماء نے کیا کیا, انہوں نے یہ جو علم تھا تقتنسو, اس علم کو لگام دی, یعنی اس علم کے اصول مرتب کیے, اور اس کے ساتھ ساتھ وتذلل بها الصعاب, اور مشکل راہیں تھیں, علماء نے ان مشکل راہوں کو بچھا دیا لوگوں کے لیے, آنے والی امت کے لیے محنت کر کے, تاکہ لوگ اس بات کو سیکھیں اور اس بات پر عمل کریں. پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح اچھا ایک دو سطریں اور پڑھ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ان اقرب القشور, اور سب سے قریب کا چھلکا جو ہے حدیث پہ چڑھا ہوا, الی الظاہر فن معرفت الحدیث, وہ یہ ہے کہ دیکھو حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے جو سب سے پہلی چھال اس پھل کے اوپر ہے, صحتم و ضعفن و استفاضتن و غرابتن, تو سب سے پہلے تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حدیث میں کون سی چیز صحیح ہے, کون سی چیز ضعیف. اب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہنچ کے 4 طرح حدیث کے علوم کو تقسیم کر رہے ہیں, اور چوتھی قسم کے متعلق وہ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ وہ چیز ہے جو آخرت میں کام آنے والی ہے. تو 4 طرح کی جب انہوں نے باتیں کی, اب حدیث پر وہ مختلف تشریحات بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں حدیث کی ایک قسم یہ ہے کہ پتہ ہونا چاہیے صحیح حدیث کون سی ہے, ضعیف حدیث کون سی ہے. پھر اس کے بعد دوسری حدیث کی قسم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو الفاظ ارشاد فرمائے ہیں, الفاظ میں مشکل الفاظ کو آسان بنانا, اس میں بھی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ ارشاد فرمایا, اس لفظ کا اصل میں مطلب کیا ہے. دوسرا علم ہو گیا. تیسرا علم کہ حدیث سے حکم کیا ثابت ہوتا ہے. ایک تو بحث ہو گئی کہ حدیث کا درجہ کیا ہے. دوسری بحث یہ آ گئی کہ حدیث اس میں مشکل الفاظ کے معنی تشریحات کیا ہیں. تیسرے اس حدیث سے ثابت کیا ہوتا ہے, حکم کیا ثابت ہوتا ہے. اور چوتھا علم یہ ہے جس کو شاہ صاحب قسم کھا کے کہتے ہیں کہ سب سے اچھا علم ہے, وہ یہ کہ آخر اس بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا تھا حکمت کیا ہے. یہ جو فرمایا کہ بلی کے متعلق کہ اگر پانی پی لے تو اس سے وضو کرنا جائز ہے یا ناجائز, تو بلی کے بچے ہوئے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا انا طوافین علیکم و طوافات, یہ بلیاں اور بلے تو گھروں میں گھومتے رہتے ہیں, ان سے اتنے کیا کہاں بچا جا سکتا ہے. اور کتا جو پانی پی لے تو 3 مرتبہ صاف کرو اور 7 مرتبہ برتن کو مانجو اور صاف کرو اور دھو ڈالو, اس میں حکمت کیا ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ ہے چوتھا علم, سب سے پہلا علم حدیث کا کہ پتہ چلے حدیث صحیح ہے, ضعیف ہے, متواتر ہے, کیا ہے کیا نہیں. دوسرے مشکل الفاظ کا ترجمہ پتہ چلنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ ارشاد فرمایا اس کا کیا, وہ کہتے ہیں اس پہ بھی علماء نے کام کیا ہے. تیسرے حدیث سے حکم پتہ چلنا چاہیے کہ کرنا کیا ہے, اور چوتھے حکم کی حکمت پتہ چلنی چاہیے کہ آخر حکم دیا کیوں گیا ہے, علت اس کی کیا ہے. شاہ صاحب کہتے ہیں یہ جو ہے نا اسرار دین کا علم, خدا کی قسم یہ سب سے زیادہ مشکل چیز ہے, اور کسی انسان کو اللہ نے اگر یہ مقام دیا ہے کہ وہ اس کو سمجھ سکے, تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ آخرت کا ذخیرہ یہ ہے کہ دین کی حکمتوں کو سمجھنا چاہیے, پتہ چلنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم کیوں دیا ہے. اور اسی موضوع پہ پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے یہ پوری حجت اللہ البالغہ لکھی ہے. یہ تو اختصار کے ساتھ چند جملوں میں جو حضرت نے آگے بیان کیا آپ سے عرض کیا, اس کی تشریح انشاءاللہ آئندہ عرض کریں. آئندہ 7:45 بجے نماز ختم ہوتی ہے 7:45.